تو یہی سوچ آپ کی اپنی بہو کے لیے ہونی چاہیے کہ جس والدین نے اپنی بیٹی ہمیں دی ہے نا، اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس آنے والی بہو کو ہر آسائش دی جائے، ہر خوشی دی جائے، ہر اس کی تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ کسی کی بیٹی کو ہمارے گھر میں تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی کی بیٹی کو ہماری وجہ سے ہمارے گھر میں تکلیف ہوگی نا، تو ہماری بیٹی کو کسی کے گھر میں تکلیف پہنچے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جان بوجھ کر کسی کی بیٹی کو ستانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب آپ ساس بن چکی ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تھا تو ساس بنی نا آپ۔ اگر اللہ بیٹا ہی نہ دیتا تو آپ ساری زندگی لوگوں کے بیٹوں کو دے کر زندگی گزارتی، آپ ساری زندگی لوگوں کے بچوں کو دے کر اپنے دل میں تمنا جو تھی نا ان میں جلتی رہتی۔ آپ پہلے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ شادی آپ کو دیکھنا نصیب فرمائی، پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہو آئی ہے۔ جب آپ اس کی قدر کریں گی تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب وہ آپ کی قدر کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والی بیٹی کے ذریعے آپ کے بیٹے کی، آپ کے خامد کی نسل کو یہ بڑھاتا ہے۔ اب آپ کو یہ چاہیے ایک اچھی ساس بننے کے مظاہرہ کریں، آپ بلکہ ماں بنے۔ اگر اپنی بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھیں گی نا تو آپ کبھی تنازع نہیں کریں گی۔ اب بیٹی دیکھیں نا، بیٹی گھر میں تھی، وہ اپنی مرضی سے فریج کھول کر دودھ نکال کر پی لیا کرتی تھی، ماں کبھی نہیں بولتی۔ اگر بہو نے فریج کھول کر ساس سے پوچھ کر دودھ لیا تو یہ ناراض ہوگی اسے کہ ہاں آپ کی ضرورت کیسے، آپ نے ہمارے فریج کو ہاتھ لگایا۔ اب یہ ساس کہتی ہے۔ وہی بیٹی آدھی رات کو ماں کو کہتی تھی کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنا دے۔ اب یہ ماں اس کا اپنی بیٹی کے لیے کھانا بناتی تھی۔ اگر بہو مشکل وقت میں، بچے کی ولادت کے وقت میں اگر ساس سے کہہ دیتی ہے کہ امی جان مجھے تکلیف ہے، مجھے کھانے کی حاجت ہے، بھوک لگی، میں پکا نہیں سکتی، بیمار ہوں، اب یہ ساس آگے سے نا غلط جواب دے گی کہ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنے باپ سے کہتی، اپنے ساتھ نوکرانی لے کر آتی، اب میں آدھی رات کو اٹھ کر تمہارے لیے کھانا بناؤ، خود ہی بنا لو، نہ تو میری طرف سے آپ بھوکی مر جاؤ۔ یعنی کہ وہی جملہ جو بیٹی نے کہا تھا، ماں نے لبیک کہا تھا، ماں نے پورا کیا تھا۔ اب وہی جملہ جب کسی کی بیٹی نے آپ سے کہا ہے نا، جب آپ کی بہو نے آپ سے کہا ہے تو آپ آگ بگولا بن چکی ہیں۔ آپ بے وجہ میں اس پر نا یوں سمجھے تنقید کر رہی ہیں، اور یہ سوچے کہ جو الفاظ آپ اپنی بہو سے کہہ رہی ہیں وہی الفاظ آپ کی بیٹی سے اس کی ساس کہے گی تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گا۔ برائے کرم ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری مائیں ہیں نا، یہ شادی کی بات بدل جاتی ہوں کہ جس بیٹے کو آپ نے پرورش کی، پال پوس کر بڑا کیا، اس کی تمام خواہشات کو پورا کیا، اب شادی کے بعد آپ اس کی ہی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں۔ اگرچہ وہ بیٹا فرما بردار ہے لیکن اس کے دل میں کچھ زخم رہ جائیں گے، وہ ان زخموں کو بھولے گا نہیں۔ اگرچہ آپ کی اطاعت کی وجہ سے وہ آپ سے کلام نہیں کرتا، لیکن دل میں وہ باتیں لیے آپ سے جدا ہو جائے گا، چلا جائے گا آپ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے؟ تو خدارہ ایسا نہ کرے، جیسے اپنی بیٹی کو سمجھتی ہیں ایسے ہی اپنی بہو کو سمجھنے کی کوشش کرے، آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب ماؤں کو اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔